علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور جب امام صاحب سامی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو مقتدی سامی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے یا صرف ربنا لک الحمد کہیں گے؟ تو محترم بھائی اس بارے میں علماء کا مختلف خیال اور مختلف موقف ہے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہ ہے کہ امام سامی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی بھی سامی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ جی، یعنی امام جو ہے وہ سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بولے گا، تو اسی طرح جو ہے مقتدی بھی سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ کہے گا۔ یعنی امام بھی سامی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی بھی سامی اللہ لمن حمیدہ۔ ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام سامی اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ تقسیم کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ والی بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ تو محترم بھائی اس حدیث کو صحیح لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جی، اس حدیث کو صحیح لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے لوگوں نے کمزور ترین موقف اختیار کر لیا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا۔ یہ موقف انتہائی کمزور موقف ہے، یہ حدیث لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہی حدیث ان کی دلیل ہے تو پھر بھائی اس حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ امام سامی اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی جو ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مقتدیوں نے سامی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا تو پھر امام جو ہے وہ ربنا لک الحمد بھی نہ کہے۔ اگر یہی ایک حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سامی اللہ اس حدیث میں سامی اللہ لمن حمیدہ امام کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جو ہے وہ ربنا لک الحمد نہ کہے اور مقتدی سامی اللہ لمن حمیدہ نہ کہے، یہی مطلب ہوا نا۔ اس لیے یہ موقف ہی کمزور ہے۔ صحیح موقف کیا ہے کہ جس طرح امام سامی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتا ہے، اسی طرح مقتدی بھی سامی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہے گا۔ جی، صحیح موقف، مضبوط موقف، کتاب و سنت کے زیادہ قریب جو ہے وہ یہی موقف ہے، اور جنہوں نے اس کے خلاف بات کی ہے ان کا موقف انتہائی کمزور ہے اور ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جی، تو صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود سامی اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے اور ربنا لک الحمد بھی کہتے تھے۔ جی، اور پھر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے صحابہ کو کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کی اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر تو بھائی نبی علیہ السلام نے سامی اللہ لمن حمیدہ بھی کہا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہا ہے۔ اگر ہم سامی اللہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کس طرح ہوگی؟ تو اس لیے میں یہ الفاظ بھی دہرا دوں کہ سامی اللہ لمن حمیدہ کہنا جس طرح امام کے اوپر فرض ہے، اسی طرح مقتدیوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔